کہیں کچھ تو بات ہے۔ عمار ابن یاسر کو کوئلوں کی آگ پر لٹا دیا گیا لیکن محمد رسول اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑے۔ آخر کچھ تو بات ہے۔ 67 صحابہ کو بیر معونہ پر ذبح کر دیا گیا۔ میرے دوستو آخر کچھ تو بات ہے کہ حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکال لی گئی لیکن نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آخر کچھ تو بات ہے۔ سمیہ کے جو ٹکڑے کر دیے گئے لیکن نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آخر کچھ تو بات ہے میرے دوستو کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دور سے سفر کر کے آگے اور نبی کے دامن سے وابستہ ہوتے۔ آخر کچھ تو بات ہے کہ حضرت دوستو ام عمارہ اپنے شوہر کی بھی قربانی دے کے خوش ہے اور اپنے بیٹے کی قربانی دے کے خوش ہے اور اپنے جو ہے بھائی کی قربانی دے کے خوش ہے، لیکن زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ آخر کچھ تو بات ہے مذہب اسلام میں، کچھ تو بات ہے کہ محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو ستایا گیا۔ آخر کچھ تو بات ہے کہ شعب ابی طالب کے اندر 2.5 سال تک صحابہ نے میرے دوستو جو ہے وہ صعوبتیں برداشت کی ہیں، وہ پریشانیاں برداشت کی، پھر بھی میرے آقا کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آخر کچھ تو بات ہے۔ آج وہی مذہب اسلام ہے جن کو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، یہ داڑھی اور ٹوپی والے، یہ نبی کے مت والے، یہ نبی سے محبت کرنے والے آپ کو دکھائی دے رہے۔ آخر کچھ تو بات ہے۔ الگ الگ شہروں سے، الگ الگ گاؤں سے یہ پرچار اور اشتہار کو سن کر کے آخر آئے ہوئے نبی کی محبت میں۔ آخر کچھ تو بات ہے میرے دوستو۔ عمر عبداللہ نے وہ جو ہے مقام عطا کر دیا آج کے اس میرے دوستو جلسے کو، وہ جو ہے میرے دوستو ولولہ اور جذبہ عطا کر دیا کہ واقعی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ واقعی آپ یہ دل سے سوچ لیں اور عہد کر لیں انشاءاللہ۔ ابھی آپ نے ایک بار سنا ہے، اس کے بعد پھر موقع ملے گا عمر عبداللہ بھی آپ کے سامنے آئے گے۔ ابھی تو ایک جاباز شاعر جو ابھی آیا ہوا ہے آپ کے سامنے، کافی وقت تک آپ سے گفتگو کرے گا انشاءاللہ، وقت بہت کم ہے۔ میں اس جلسے کے جو ہے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے مہمان اور آپ کے گھر کے مہمان مولانا عبدالرب صاحب نور اللہ مرکزہ کے صاحبزادے مولانا اطہر صاحب دعوت برکات عبدالعالیہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں انہیں بڑے ادب احترام سے گزارش کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ بدل دو وقت کو پروانو اب خدا کے لیے۔ یہ پیغام دور تک پہنچا رہا ہوں کہ بدل دو وقت کو پروانو اب خدا کے لیے، چراغ بن کے جلو بزم مصطفیٰ کے لیے، جو اپنے گھر سے چلے قتل مصطفیٰ کے لیے، وہ آ کے ڈھال بنے دین کی بقا کے لیے۔ پڑھو نماز پڑھو مومنو نماز پڑھو، نماز شرط ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت مولانا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم تمام لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق فروز علماء کرام و شعراء اعظام، معزز حاضرین اور پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری معززہ معقرہ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو اس عظیم الشان اجلاس کے اندر شرکت کرنے کی سعادت بخشی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے اور حدیث نبوی کو پیش کیا ہے۔ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو نقل کیا ہے۔ میں آج کے اس اسٹیج پر اسی آیت اور روایت کو اپنا عنوان بناؤں گا اور تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے دو چار بات عرض کر کے رخصت ہو جاؤں گا، اس لیے کہ مقررین کی فہرست لمبی ہے، شعراء کی فہرست لمبی ہے اور ناظم جلسہ نے ہمیں وقت بھی جو دیا ہے وہ کم دیا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو اس دنیا کے اندر اتارا اور ہماری اور آپ کے لیے اور پوری امت محمدیہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ جیسے کہ پچھلی امتوں کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا تھا کہ وہ نبی کو بھیجتا تھا، وہ نبی کو اس دنیا میں اتارتا تھا اور ساری امت کی رہنمائی کے لیے یہی طریقہ اپنایا اور یہی کام اللہ نے کیا۔ اسی طریقے سے اس امت کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر اس نبی کو مسلط کیا، اس نبی کو بھیجا جس نبی کے راستے پر اور جس نبی کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل کر کے انسان کامیابی کی راہ پر جا سکتا ہے، جس نبی کی سنت پر عمل کر کے انسان کامیابی کے راستے کو پا سکتا ہے، جس نبی کی بات کو سن کر کے انسان راستے کو سیدھا راستہ تلاش کر سکتا ہے، جس نبی کی سنت کو اور اس کے عشق کو اپنے دل کے اندر پیدا کر کے کامیابی کی دلیل اس کے پاس ہو سکتی ہے۔ لیکن اور اس بات پر کرنا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اندر اللہ رب العزت کا عشق، اللہ کے پاک رسول کا عشق کس طریقے سے ہے اور ہونا کیسے چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جس اللہ نے نبی کو اتارا، جس اللہ نے کتاب کو اتارا، جس اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جس اللہ نے ہم کو اور آپ کو بنایا اور ساری مخلوقات کو بنایا اور ہمارے اور آپ کے اندر ہماری جماعت سے اور انسانی جماعت سے بشری جماعت سے اللہ رب العزت نے تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اور آپ کے درمیان بھیجا، یعنی ہماری امت کے اوپر اللہ نے ایک نگراں مسلط کیا تھا، اور اگر اس نگراں کی نگرانی میں رہ کر کے ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو ہماری اور آپ کے لیے کامیابی کی دلیل بنتی ہے، اور اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے، نبی کے کام کو چھوڑ کر کے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی انسان یہ چاہے کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے تو وہ مر جائے گا، لیکن اس کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس اللہ کے بندے ہیں جس اللہ نے ساری کائنات کو سجایا ہے،
ہم یہ کہتے ہیں اور پوری جماعت یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو سجایا، پوری کائنات کو بنایا اور ساری کائنات کا وہ مالک اور خالق ہے، ہمارے دل میں اس کا عشق موجود ہے، اللہ کے ہم اللہ سے محبت کرنے والے بنتے ہیں۔ لیکن آپ غور کرو اور سوچو تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت کی محبت اگر ہمیں اور آپ کو چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا، اور وہ کام کیا ہے؟ قرآن حکیم کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کی محبت کو چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے عشق کو چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے لگاؤ کو چاہتے ہو تو فاتبعونی، رسول کی اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ تو آپ اللہ کی محبت کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے اللہ کہہ رہا یحببکم اللہ، اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر نبی کے طریقے پر چلتے رہو گے، نبی کی بات پر عمل کرتے رہو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہو جائے گی، یحببکم اللہ، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت مرنے سے پہلے تمہیں گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ زندگی کے اندر اللہ رب العزت اسے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک مسلمان کے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے۔ باہر کہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج تو ہر جماعت اس بات کو کہتی ہے کہ نبی کا عشق ہمارے اندر موجود ہے، ہماری جماعت کے ماننے والے لوگوں کے اندر اللہ کے رسول کا عشق موجود ہے، اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل کے اندر اس طریقے سے سما جائے کہ پوری دنیا سے زیادہ اس سے نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت ہو۔ اس وقت تک کسی شخص کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہم اور آپ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، اور نبی کی محبت کیسے حاصل ہوگی اس کا طریقہ آپ سنیے کہ پوری زندگی کے اندر آپ اپنا ایک معمول بنائیے، ہمیں اور آپ کو یہ معمول بنانا چاہیے کہ دن کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس درود کو بھیجنے کا اہتمام کریں اور پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کو اپنے دل کے اندر بسائیں اور اس سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا کام کریں۔ اگر اللہ کے رسول کی اطاعت چاہتے ہو تو آپ کے لیے لازم ہے اور ضروری ہے کہ ان دو کاموں کو آپ کرو گے تو آپ کے لیے نبی کا عشق آپ کے دل کے اندر پایا جائے گا۔ اور درود کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ درود کے پڑھنے کا فائدہ صرف نبی کی ذات پر نہیں پہنچتا بلکہ پڑھنے والے کو بھی اس کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے نبی پر درود بھیجا تو آپ کے لیے اللہ رب العزت آپ کے 10 درجے کو بلند فرما دے گا۔ آپ غور کرو اور سوچو کہ 10 مرتبہ رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، اور اسی طریقے سے 10 مرتبہ رحمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت تمہارے درجات کو بلند بھی کرے گا، تمہارا بھی فائدہ ہوگا، اور نبی علیہ السلام کی عشق آپ کے دل کے اندر موجود ہو جائے گا۔ آج ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ ہمارے دل کے اندر رسول سب سے زیادہ ہے،
اور ایک جماعت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ایک جماعت کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پوری جماعت کے اندر عشق رسول نہیں پایا جاتا، لیکن آپ غور کرو اور سوچو تو آپ کو پتا چلے گا کہ عشق رسول کی مثال میں تو ڈنڈی کے چوٹ پر کہتا ہوں کہ جس طریقے سے عشق رسول کی مثال علماء دیوبند نے دیا ہے، ان کے دل کے اندر جس طریقے سے اللہ کے رسول کا عشق موجود تھا، کسی اور جماعت کے اندر اللہ کے رسول کا عشق اس درجے کا موجود نہیں تھا۔ میں مکمل نہیں کہہ سکتا کہ کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس درجے پر کسی جماعت کے لوگ نہیں پہنچے ہیں جس درجے پر علماء دیوبند پہنچے ہیں۔ آپ علماء دیوبند کی زندگی کو کھنگالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ عشق رسول ان کی زندگی کے اندر کیسا پایا جاتا تھا، کس طریقے سے اللہ کے رسول کا عشق ان کی زندگی کے اندر موجود تھا۔ آپ غور کریں اور سوچیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے اندر عشق رسول اتنا جمع ہوا تھا اور اس طریقے سے عشق رسول جمع ہوا تھا کہ حاجی امداد اللہ صاحب نے جب وضو کرنے کا ارادہ کیا تو شاگرد نے لا کر کے لوٹے میں پانی رکھا اور رکھنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ حضرت وضو فرما لیں، تو حضرت نے کہا کہ مسواک لے آؤ، تو شاگرد نے کہا کہ حضرت منہ میں ایک دانت نہیں بچے ہیں، آپ مسواک کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سنو حاجی صاحب کے اس جواب کو کہ حاجی صاحب نے یہ کہا کہ میرے پیارے، میں مسواک کو اس واسطے نہیں کرتا کہ میرے دانت کی صفائی ہو جائے، میں مسواک کو اس واسطے نہیں کرتا کہ میرے منہ کی صفائی ہو جائے، بلکہ مسواک کو اس واسطے کرتا ہوں کہ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کی سنت کا اہتمام اس طریقے سے ان کی زندگی کے اندر موجود تھا، اور اسی طریقے سے آپ غور کریں اور سوچیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب جا رہے تھے مدینہ المنورہ سے میلوں دور انہوں نے اپنے جوتے کو اتار دیا۔ شاگردوں نے یہ کہا کہ حضرت فقہا نے اجازت دیا ہے جوتے کو پہن کر کے جانے کی، آپ اپنے جوتے کو اتار کر کے جا رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ نرم پیر کے اندر مدینے کی کنکریاں لگ جائیں گی تو آپ کا کیا عالم ہوگا؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پیارے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ فقہا نے اس چیز کی اجازت دیا ہے کہ جوتے کو پہن کر کے مدینے کی گلیے میں اگر گھومنا چاہے کوئی تو گھوم سکتا ہے، چلنا چاہے تو کوئی چل سکتا ہے، لیکن میرے جاننے کے باوجود میری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی کہ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے کسی مقام پر بیٹھے ہوں اور کسی جگہ پر رکے ہوں، ان کے قدم مبارک پڑے ہوں اور قاسم نانوتوی کا جوتا وہاں پڑ جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عشق رسول کی مثال ہے۔ علماء دیوبند نے عشق رسول کی وہ مثال پیش کیا ہے کہ کسی جماعت کے اندر وہ مثال نہیں پائی جاتی، اور جا کر کے جب روضہ اقدس پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکان کو سجایا گیا۔ یہ تڑپ کر کے کہتے ہیں مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، وہ گئے تھے اور اس طریقے سے انہوں نے کہا تھا، اس وجہ سے کہا تھا کہ ان کے دل کے اندر اللہ کے رسول کا عشق موجود تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم اور آپ بھی اپنی زندگی کے اندر اگر بسائیں گے تو ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا راستہ آسان ہو جائے گا، کامیابی کا راستہ ڈھونڈنے میں ہمیں اور آپ کو مدد مل جائے گی۔ لیکن ہمارا معاملہ تو یہ ہے
کہ ہم اللہ کے رسول کی بات کو سننا نہیں چاہتے، اللہ کے رسول کی نصیحت کو سننا نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث کے اندر صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی موجودگی کے اندر حدیث کے اندر نصیحتوں کو نقل کیا ہے اور اپنی باتوں کو رکھا ہے۔ اس واسطے وہ نقل کی گئی ہے تاکہ امت محمدیہ کے لوگ اس کو دیکھ کر کے استفادہ حاصل کریں، اس کو پڑھ کر کے استفادہ حاصل کریں اور اپنی زندگی کے اندر عشق رسول کو پیدا کریں۔ آپ غور کرو اور سوچو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک جگہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی مقدس جماعت کی موجودگی کے اندر ایک نصیحت کیا تھا اور کہا تھا ثلاث مہلکات و ثلاث منجیات۔ تین بات نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا نصیحت کے طور پر کہ تین کام اگر بندہ کرتا ہے تو وہ کام اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کام کو گنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما المہلکات فشور مطاع وہوى متبع وایجاب المرء بنفسه۔ یہ تین کام اگر انسان کرتا ہے تو اس کے کرنے کی وجہ سے، اس کام پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کی زندگی حقارت ہو جاتی ہے اور اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور وہ تین کام کیا بیان فرمایا اللہ کے رسول نے؟ پہلا کام فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسانے والا انسان ہلاکت کی طرف بڑھنے والا ہے، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکالنے والا انسان یہ کامیابی کی طرف بڑھنے والا ہے۔ اگر دنیا کی محبت کو ہم نے اپنے دل کے اندر بسایا اور دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دیا تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ہلاکت کا سبب اور باعث بن جائے گا۔ اور دوسری بات اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَهَوَى الْمُتَّبَعُ، اور ایسا خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے اور جس کی اتباع کی جائے۔ اگر انسان اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اگر انسان اپنے نفس کی اتباع کرتا ہے تو اس انسان کے لیے وہ ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ سردی کے موسم میں ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ لحاف کے نیچے لیٹ کر کے انٹرنیٹ چالو کر کے غلط فلمیں دیکھی جائیں، یہ نفس کی بات ہے۔ اپنی اس خواہش کو ذبح کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو زندہ کرو۔ اور آپ غور کرو اور سوچو کہ سردی کے موسم میں ہمارا نفس یہ کہتا ہے کہ لحاف کے نیچے بیٹھے رہیں، لحاف کے نیچے لیٹے رہیں، نماز کی طرف نہ جائیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز کی طرف جانے کی کوشش نہ کریں، اور اسی طریقے سے کسی نیک کام کے کرنے کی کوشش نہ کریں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ہمارا نفس کہتا ہے اپنی اس خواہش کو ذبح کرو۔ اگر آپ نے اس خواہش کی پیروی کیا، آپ نے اس خواہش کی اتباع کیا تو یاد رکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ کے لیے ہلاکت کا دروازہ کھل جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات نصیحت کے طور پر ہمارے اور آپ کے لیے عرض کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِيجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، آدمی کی خود پسندی اس انسان کو ہلاکت کی طرف بڑھاتی ہے۔ کرتا کچھ نہیں ہے اور بنتا زمانے کا جنید ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، عمل کے نام پر کچھ نہیں کرتا، نہ مسجد کو آباد کرنے کا کام کرتا ہے، نہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا کام کرتا ہے، نہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا کام کرتا ہے، نہ اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے، نماز کو چھوڑ کر کے جھوٹ کو اپنی زبان پر سجا کر کے اور معاشرے اور سماج کے اندر اس چیز کو کہتا ہے کہ اگر میں ہرے درخت کے پتے پر اپنی گہری نظر ڈال دو تو درخت کا پتا سوکھ جائے گا۔ یہ آدمی کی خود پسندی ہے
جو اس کو ہلاکت کی طرف بڑھاتی ہے۔ اگر آپ نے عمل کیا ہے تو آپ کے لیے وہ عمل آخرت کے اندر ذخیرہ نجات بن جائے گا، اور آپ کی خود پسندی آپ کو ہلاکت کی طرف بڑھا دے گی، آپ کو بربادی کی طرف بڑھا دے گی۔ لہذا ہم اور آپ ان تین کاموں سے بچیں جن کاموں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے، نبی علیہ السلام نے روکا ہے۔ اگر ہم اور آپ ان کاموں سے رکتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول کے شہدائی اور فدائی کہلائیں گے، اور اگر ہم ان کاموں کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ بنا لیتے ہیں اور ان کاموں کو ہم کرتے رہتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول کے شہدائی اور فدائی کبھی نہیں کہلا سکتے۔ نعرے چاہے جتنے ہم لگاتے پھر جائیں اور اسی طریقے سے خرافات کے نام پر ہم جو کچھ کرتے چلے جائیں، لیکن کبھی اللہ کے رسول کے شہدائی اور فدائیان میں اگر یہ چاہو کہ آپ کا نام آ جائے تو اگر ان کاموں کو آپ نے کیا تو کبھی نہیں آ سکتا۔ اور بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان دعویٰ کرتا ہے۔ دیکھو، دعویٰ الگ چیز ہے اور حقیقی عشق الگ چیز ہے۔ دعوی عشق تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور کسی جماعت کا ماننے والا ایک عام انسان، ادنا انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے عشق ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اس وقت تسلیم کیا جائے گا اور اس وقت مانا جائے گا جس شخص کے اندر اللہ کے رسول کے سنتوں کی اس پر عمل کرنے کی پابندی ہوگی اور اتباع سنت کی جس کی زندگی ہوگی، اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ انسان عشق رسول میں ڈوبا ہوا ہے۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ اللہ کے رسول کی ایک سنت میں آپ کو بتلاؤں کہ اگر مسجد سے ہم نکلتے ہیں تو نکلنے کے وقت ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے رسول کی سنت یہ بتلاتی ہے کہ بائیں قدم کو باہر نکالیں اور جوتا پہننے کے وقت، اپنے چپل کو پہننے کے وقت اپنے پاؤں کو جو بڑھائیں ہم داہنے قدم کو بڑھائیں۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اگر اس پر ہم نے عمل کیا تو ہمارے کامیابی کا راستہ کھلے گا، اور اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے لیے ہلاکت کا راستہ کھل جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو کہ عشق رسول کی مثال مولانا محمود الحسن دیوبندی شیخ الہند، جو ریشمی رومال کے پانی کہے جاتے تھے، انہوں نے ریشمی رومال کی تحریک اس ہندوستان کے اندر چلائی تھی، اور وہ جب حجاز مقدس گئے اور جا کر کے وہاں رہنے لگے، یہاں کی گورنمنٹ نے، جو انگریز گورنمنٹ تھی، اس نے ترکی گورنمنٹ سے مل کر کے ان کی گرفتاری کا وارنٹ بھجوا دیا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ وہاں موجود تھے، اور آپ کے شاگرد رشید مولانا حسین احمد مدنی بھی وہاں موجود تھے، جنہوں نے 18 سال نبی علیہ السلام کے روضے کے سامنے بیٹھ کر کے قول اللہ کا درس دیا ہے، حدیث کا درس دیا ہے اور بخاری شریف پڑھائی ہے۔ وہاں وہ بھی موجود ہیں۔ حضرت شیخ الہند کے نام کا وارنٹ چلا گیا۔ حضرت شیخ الہند جب ان کو اس گورنمنٹ نے وہاں سے گرفتار کرنا چاہا تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر میرے استاد کو آپ یہاں سے لے کر کے جانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بھی لے کر کے چلیے، اس لیے کہ ان کے لیے وضو کا پانی کون دے گا، ان کے لیے نہانے کا انتظام کون کرے گا، ان کی خدمت کون کرے گا۔ اگر تم ان کو لے کر کے جاتے ہو تو مجھے لے کر کے جانا پڑے گا، اور اگر نہیں لے کر کے جاتے تو حضرت کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے کے بعد کہ آپ کا کوئی وارنٹ نہیں، آپ کو لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے انگریز گورنمنٹ کی جانب سے، لیکن اس کے باوجود مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، اصرار کرنے لگے کہ میرے استاد کے ساتھ مجھے بھی لے کر کے چلو۔ اور وہاں سے جب ان کو لے کر کے چلے تو شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ جنت کو خطاب کر کے ایک بات کہتے ہیں۔ وہ عشق رسول میں ڈوبے ہوئے تھے، عشق رسول میں ان کی تڑپ موجود تھی، اللہ کے رسول سے وہ لگاؤ ان کا تھا
کہ اس مقام کو جب وہ چھوڑ رہے تھے تو تڑپ کر کے وہ کہتے ہیں جنت کو خطاب کر کے کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر، اے جنت اس لیے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اس طریقے کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے اور نبی کے عشق کی تڑپ کو لے کر کے وہاں سے آ رہے ہیں، اور شیخ الہند کے بعد مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ روضہ اطہر کی جالی کو دیکھ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میں تو جا رہا ہوں، اور خطاب کر کے اس جالی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی۔ ہمیں بھی آتا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی آتا ہو وہ جذبہ بلالی۔ یہ اس طریقے کا عشق ان لوگوں کے اندر موجود تھا کہ انہوں نے اپنی تڑپ کو ظاہر کیا تھا، انہوں نے اپنے دل کے اندر اس تڑپ کو ظاہر کر کے لوگوں کو یہ بتلایا تھا کہ ہمارے دل کے اندر عشق رسول کیسا موجود ہے، اور اس جماعت کے اوپر قدغن لگایا جاتا ہے، اس جماعت کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کے رسول کا عشق موجود نہیں ہوتا۔ میں تو ٹنگے کے چوٹ پر اس بات کو کہتا ہوں کہ جو جماعت اس جماعت کے اوپر قدغن لگاتی ہے اور الزام لگاتی ہے، اس جماعت کے بانی کا یہ حال ہے کہ ساری تصنیفات اس نے کر دیا، لیکن اللہ کے رسول کے عشق کے اندر سیرت النبی پر کوئی کتاب انہوں نے نہیں لکھا۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کسی جماعت کے بارے میں اس بات کو اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے اور ہمیں اور آپ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری اس جماعت کے اوپر جو الزام لگانے والے ہیں وہ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، ان کے جھوٹ کا اس طریقے سے ہم کو اور آپ کو علم ہونا چاہیے کہ ہماری جماعت پر الزام لگانے والے ان لوگوں کو علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتے کہ عشق رسول کیا چیز ہے، وہ نہیں جانتے کہ نبی کا عشق کیا چیز ہے۔ نبی کا عشق اگر دیکھنا چاہتے ہو تو علماء دیوبند کی جماعت کے اندر آنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ ایک شخص نے یہ کہا مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ سے، ان کے ایسے ایسے شاگرد آپ کو ملیں گے کہ ان کی ساری تصنیفات کو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ان ساری تصنیفات کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے یہ سوال کیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے علامہ بن گئے لیکن آپ کی کوئی تصنیف ہم نے نہیں دیکھی کہ آپ نے کچھ لکھا ہو۔ انہوں نے کہا کہ میری تصنیف کس میدان کے اندر آپ دیکھنا چاہتے ہو؟ اگر میری تصنیف کو تفسیر کے میدان کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے شاگرد مولانا رفیع الدین عثمانی کو آپ دیکھ لو۔ اگر میری تصنیف کو آپ دیکھنا چاہتے ہو اور لکھی ہوئی بات کو دیکھنا چاہتے ہو، میرے علم کے انتقال کو آپ دیکھنا چاہتے ہو، میں نے کس طریقے سے اپنے شاگردوں کے اندر اپنے علم کو منتقل کیا ہے، اگر آپ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہو تو سیاست کے میدان میں دیکھنا چاہو تو مولانا عبید اللہ سندھی کو دیکھ لو، اور اسی طریقے سے اگر شجاعت اور بہادری اور جرأت کے میدان کے اندر دیکھنا چاہتے ہو تو آپ مولانا حسین احمد مدنی کی ذات کو دیکھ لو۔ یہ علماء دیوبند کی جماعت ہے جنہوں نے ملک کو بھی آزاد کرایا تھا، عشق رسول ان کے اندر موجود تھا، اتباع سنت ان کے اندر موجود تھی، اتباع سنت کی پیروی، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو وہ اس طریقے سے عمل کرتے تھے کہ ہم اور آپ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہیں اور قاصر ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے وقت بھی کم ملا ہے لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اس کے بعد اپنی جگہ لے لیتا ہوں کہ اگر آپ عشق رسول کو اپنے دل کے اندر بسانا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنتوں کی پیروی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو اپنا عملی نمونہ بنائیں۔
اللہ کی محبت کو چاہتے ہیں تو اللہ کے قرآن سے، اللہ کے کلام سے محبت کو قائم کرو۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے کلام سے اپنے تعلق کو کاٹے رکھے گا، توڑے رکھے گا اور یہ کہے کہ ہم اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں تو کبھی نہیں حاصل کر سکتا، اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتا جب تک کہ وہ انسان اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا، قرآن کریم سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑے گا۔ اور اسی طریقے سے ہم اور آپ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا ایک معمول بنائیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے درجات کے اندر اللہ بلندی عطا فرمائے گا، آپ کے اوپر اللہ کی جانب سے رحمت نازل ہوگی، اور اسی طریقے سے آپ کے اندر عشق رسول پایا جائے گا۔ دعا یہ فرمائے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔